پھر آپ نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے ان کو دینا چاہا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم اس جبے کا کیا حق ادا کرو گے، اور یہ اتنی 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 برکتوں والا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں عدل و انصاف سے روئے زمین کو بھر دوں گا. حضور نے کہا نہیں، تم بھی اس کے بھی راز کو نہیں پوچھے. اسی طرح جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے بھی یہی بات دریافت کی. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں خیرات اور غنات سے جو ہے اس زمین کو بھر دوں گا. آپ نے کہا نہیں، اس جبے کا یہ راز ہے ہی نہیں. پھر بلایا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو. پھر آپ نے کہا کہ میں ایسا ایسا جبہ ہے، علی اتنی برکتوں والا ہے، کیا تم اس کا حق ادا کرو گے؟ تو اس کا حق کیا ہوگا تمہارے نزدیک؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ فرماتے حضور اگر یہ برکتوں والا جبہ مجھے مل جاتا ہے تو میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات جو میرے پاس آئے گی میں اس کے عیبوں کو چھپانا شروع کر دوں گا. میں اس جبے کے ذریعے لوگوں کے عیب ڈھانپوں گا. تو حضور نے فرمایا ہاں تم اس راز کو پہنچے ہو. تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مشکل کشا کو عطا کر دیا تھا. اس حدیث کے تحت اگر آپ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیز عطا کی تو اس چیز کی قیمت کتنی بڑی تھی، اس کا راز کتنا بڑا تھا. حالانکہ صداقت کی بات ہو، عدالت کی بات ہو، غنا کی بات ہو، یہ بڑے بڑے نیکیاں ہیں، یہ بڑے بڑے اجر کی بات ہے. لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ اور ہی حق منتخب کیا تھا. وہ حق کیا تھا کہ انسان کے عیب کو چھپانا، دوسرے کے عیب کو چھپانا. اور صوفیت میں اگر بات کی جائے، تصوف میں بات کی جائے تو صوفی ہوتا یہی تھا، کہلاتے ہی یہی تھے کہ جو ان کے پاس کسی راز کو لے کے آ جاتا تھا تو ان کے سینے کے قبرستانوں میں دفن ہو جاتے تھے، دوسروں تک نہیں کھلتے تھے. آج بڑے بڑے حاجی، نمازی، پرہیزگار، داڑھی والے، ان کو اگر کوئی اپنی بات بتاتا ہے تو وہ بھی اس کے جانے کے بعد دوسرے کو بتا دیتے ہیں. ہمارے یہاں راز تو رائی نہیں ہے نا. اگر کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، وہ سن تو لے گا مزے لینے کے لیے، بعد میں چلا جائے گا دوسرے کو یہ کہہ کے بتا دے گا کہ آپ نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی. اب دوسرا تیسرے کو بتائے گا کہ آپ نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی. اب آپ نے یہ بات نہیں بتانے کے چکر میں وہ بات سارے جہاں میں پھیل جاتی ہیں. اور کتنے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے من کا حال کسی دوسرے کو بتاتے ہیں تو وہ اس کی بات کو دوسرے تک مذاق کے طور پہ اڑاتے ہیں. اگر کوئی پریشان ہو، دل کا ٹوٹا ہوا ہو، آپ کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ میں ایسا ہوں، تو ہنس ہنس کے بتا رہے ہوتے ہیں یار وہ تو اس کا رونا ختم نہیں ہوتا، اس کا یہ ختم نہیں ہوتا. دوسرا پھر یہ کہ اگر آپ کسی کے اندر برائی دیکھ لیں، اگر وہ چھپ کے برائی کر رہا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کی اصلاح بھی چھپ کر کریں گے. آپ سر عام مجمع کو نہیں بتاتے پھریں گے یار وہ ایسا کر رہا تھا، یار وہ ایسا کر رہا تھا. اگر آپ نے کسی کے چھپے ہوئے عیب کو جاننے کے بعد لوگوں کو واضح کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ انسان جو کسی کے عیب کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو وہ مرے گا نہیں تب تک کہ اس برائی کے اندر خود مبتلا نہ ہو جائے. عیبوں کو چھپانا یہ بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے. اگر کسی میں برائی دیکھی جائے تو اصلاح کریں، چھپ کے کر رہا ہے تو چھپ کے اصلاح کریں، اور اگر علل اعلان کر رہا ہے طاقت رکھتے ہی تو پیار سے سمجھائیں، کسی کے عیب کو اچھالتے نہ پھریں. ہم بھائی کے عیب کو پھر چھپانا اچھال رہے ہوتے ہیں، بیوی شوہر کے عیب کو، شوہر بیوی کے عیبوں کو لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان تفرقہ ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو عیب بتا رہے ہوتے ہیں، اولاد اپنی بچوں کے، ماں باپ اپنے بچوں کے عیب دوسروں کو بتا کے ان کے دل جلا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑا سنگین جرم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، عیب جوئی کسی کی نہ کریں، چھپانے کی کوشش کریں، محفوظ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.